اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر حکیم سلیم عباس اپنے مطب العسکریہ دواخانے کی جانب سے اپنے ناظرین اور سامعین کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ معدے کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے متعلق ہے، اور وہ لوگ جن کی بھوک ختم ہو گئی ہے اور ان کو معدے اور جگر کی پرابلمز ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس نسخہ سے، اور اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے پہلے کہ میرے وہ نئے ناظرین جو میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ تو آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب۔ معدے کے امراض، جگر کے امراض اور بھوک نہ لگنا۔ تو یہ بھوک کیوں نہیں لگتی؟ معدے کے امراض کیوں ہوتے ہیں؟ معدے کے امراض اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان سستی اور کہلی کا شکار رہتا ہے اور بارہا ایک ہی قسم کی غذا استعمال کرتا ہے، پانی کا کم استعمال کرتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، ایکسرسائز نہ کرنا اور کوئی اور اچھی ایکٹیویٹیز کا نہ کرنا، کوئی گیم وغیرہ نہ کرنا، اور سست اور کہل پڑے رہنا، اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر نہ رہنا، تنہائی پرست لوگ اس چیز کا معدے کے عوارض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ بھی جن کی بھوک ختم ہو گئی ہو اور کھانے پینے کو دل نہ چاہتا ہو اور کوئی چیز ان کو اچھی نہ لگ رہی ہو، تو اس کے متعلق یہ میرا بہترین نسخہ ہے، اور یہ تمام نسخوں کا نچوڑ نسخہ ہے، اور ایسا نسخہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی نہیں بنا کے دے گا۔ اور یہ نسخہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کیونکہ اس میں نے نمک کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ نوشادر، نمک، کئی قسم جو نمکیات ہیں وہ میں نے استعمال نہیں کیے، اور یہ اوریجنل چیزوں سے میں بناتا ہوں، اور میرے مطلب پہ بھی یہ مشہور نسخہ ہے اور اکثر یہ چلنے والا نسخہ ہے۔ تو معدے کے مریض اکثر یہ میری دوائی لے جاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور بار بار اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور صحت مند لائف گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب۔ یہ ہے سنڈ، ٹھیک ہے، یہ مشہور دوائی ہے سنڈ۔ یہ سنڈ ایسے نہیں ہوتی اوریجنل شکل میں، پہلے یہ ادرک کی شکل ہوتی ہے۔ ادرک کو جب خشک کرتے ہیں، اگر 1 پاؤ ادرک لے لو تو جب اس کو خشک کرو گے تو وہ 1 چھٹانک رہ جائے گی، 50 گرام، یعنی چوتھا حصہ بچ جائے گی۔ لیکن ادرک کی نسبت یہ زیادہ گرم خشک ہے، اس میں گرمی اور خشکی 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سنڈ ہے، معدے کے مریضوں کے لیے نایاب چیز ہے، اور معدے کی درستگی کے لیے، بدہضمی کے لیے، اپھارے کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ سنڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری حالت جو ادرک ہے اس لیے سالن میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں، اور جو سیانے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو سنڈ کو پیس کر بھی وہ سالن میں ڈال کر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو معدے کے مریض ہوتے ہیں تو صرف سنڈ سے بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مکمل نسخہ بیان کرنا ہے جو کرونک مریض ہیں ان کے لیے۔ تو لہٰذا یہ سنڈ ہو گئی، آپ کو میں نے دکھائی ہے، یہ سنڈ ہے۔ یہ ہے دوسرے نمبر پہ سونف، اچھے والے سونف۔ یہ سونف لے لینے، 50 گرام سونف لے لو، 50 گرام یہ سنڈ لے لو، ٹھیک ہے جناب۔ یہ نان خواہ، اس کا نام بھی میں نے صفوف نان خواہ رکھا ہے اسی وجہ سے۔ اس کا جو میجر عنصر ہے، جو میجر اس میں جو چیز ڈلتی ہے وہ یہ نان خواہ، جس کو آپ اجوائن بولتے ہو، دیسی اجوائن، ٹھیک ہے، یہ دیسی اجوائن ہے۔ تو یہ نان خواہ اس کو بولتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے صفوف نان خواہ رکھا ہے۔ یہ ہے پودینہ خشک صورت میں جو پودینہ ہے وہ یہ ہے، یہ پودینہ خشک۔ یہ سنا مکھی کے بارے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر بتانے والا ہوں کہ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں، یہ ڈنڈیاں نکال دینی ہے۔ اگر یہ آپ ڈنڈیاں نہیں نکالیں گے، اس کو بھی ساتھ پیس دیں گے تو ہوگا کیا؟ پیٹ میں مروڑ پیدا ہوں گے،
پیٹ میں مروڑ پیدا کرے گی، لہٰذا یہ ڈنڈیاں ہیں یہ نقصان دہ ہوتی، صرف پتے مستعمل ہیں، اس کے پتے استعمال کرنے ہیں، ڈنڈیاں باہر نکال دینی ہے صاف کر کے، صرف پتے پیسنے ہیں۔ اور یہ پودینہ ہے، پودینہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی معدے کے لیے زبردست چیز ہے، کائے الٹی، یہ ہیضے کے امراض میں یہ اکثر استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اور جو سیانی مائیں ہیں، جو سیانی عورتیں ہیں، وہ گھر میں اس کو ہر صورت میں اگر سبز حالت میں نہ ہو تو اگر بچ جائے تو خشک کر کے سنبھال کے رکھتی ہیں۔ تو یہ اکثر استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، تو اس کو گھر میں رکھنا لازم ہے پودینے کو۔ یہ پودینہ ہو گیا، یہ 50 گرام سنا مکی، 50 گرام پودینہ، 50 گرام نان خا، 50 گرام یہ سونف، 50 گرام سنڈ، ٹھیک ہے جناب۔ اب آتی ہے موٹی الائچی، یہ تو ہے سب 50 گرام، یہ موٹی الائچی آپ نے 20 گرام ڈالنی ہے اس نسخے کے مطابق، 20 گرام اس کے بیج، چھلکا نہیں، اس کے بیج نکال کے وہ ڈالنے ہیں۔ یہ موٹی الائچی آپ کو پتہ ہے یہ انتہائی ہاضمہ دار چیز ہے، یعنی وہ لوگ جن کا ہاضمہ بہت زیادہ خراب ہو یا الٹیاں کائے وغیرہ آتی ہو یا بدہضمی ہوتی ہو یا پھارا، اوپر کوئی چیز آپ نے کھائی ہے تو ری وغیرہ اوپر اچھلتی ہے، دماغ کی طرف چڑھتی ہے گیسز وغیرہ، تو گیس کل کے لیے، گیس کے خاتمے کے لیے موٹی الائچی بڑی انتہائی ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی معدے کی درستی کے لیے کوئی اچھا نسخہ ہوگا اس میں موٹی الائچی کا استعمال لازم ہوگا، لہٰذا موٹی الائچی کے بیج آپ نے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فلفل سیاہ، فلفل سیاہ بھی آپ 50 گرام ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے کم کر کے فلفل سیاہ جو ہے آپ 40 گرام کر لیں، باقی یہ 50 گرام کر لیں، اس کو 10 گرام یہ کم کر لو، اور اس کو 20 گرام، یہ جو موٹی الائچی ہے اس کے بیج 20 گرام، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ ایک یعنی سنڈ، سونف، اجوائن، پودینہ خشک، سنا مکی، فلفل سیاہ اور موٹی الائچی، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 7 چیزوں کو آپ نے رگڑ لینا ہے، اچھی طرح حمام دست میں پیس لینا ہے اور کپڑ چھان کر لینا ہے، یعنی اس میں کوئی موٹائی وغیرہ نہ ہو، کپڑ چھان ہو، باریک صفوف ہو۔ اس کو کسی شیشے کے برتن میں، ایسے شیشے کا والا برتن ہو اس میں ڈالنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو صفوف آپ کا نا، اس ٹائپ کے شیشے والے مرتبان میں ڈالنا ہے تاکہ خرابی سے بچے، اس کو کیڑا نہ لگے، دیر پا استعمال ہوتا رہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ آپ نے یہ دوائی تیار کر لی، یہ صفوف نان خا تیار کر لیا، تو اس کا 1 ماشے سے 1.5 ماشا اس کی خوراک ہے۔ اگر ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لو، وہ 2 کیپسول صبح 2 شام کو کھانے کے 10 منٹ بعد آپ استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے سے 10 منٹ پہلے یہ کیپسول استعمال کریں اس کے۔ جن کو دوسرا مسئلہ ہے معدے کا، یعنی معدے میں گرانی ہے، معدے میں نفخ ہے، معدے میں اپھارا ہے، یا گیس یا ری وغیرہ اوپر اچھلتی ہے، جو بھی کھایا پیا ہے وہ بجائے نیچے گرنے کے اوپر ابھرتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، تو اوپر جو دماغ پہ چڑھتی ہے گیسز وغیرہ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے، طبیعت سست ہو جاتی ہے، کاہل ہو جاتا ہے۔ تو معدے میں گرانی کی وجہ سے، معدے میں زیادہ جوش اور حدت کی وجہ سے، تو اس کو بعض اوقات اس کو موشن لگ سکتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ آنتوں کی جو موومنٹ ہے وہ نہیں ہوتی، تو یہ خوراک بھی ہضم نہیں کر پاتی صحیح طریقے سے معدہ، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میرا نایاب نسخہ ہے، یہ میرا بہترین نسخہ ہے۔ اگر اس کو آپ منگوانا چاہتے ہو تو میرے مطلب پہ تیار ہے، آپ منگوا سکتے ہو، بائی آرڈر منگوا سکتے ہو۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔